السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شیخ رشید کی 72 گھنٹوں کی دھمکی۔ جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف 72 گھنٹوں کے اندر اندر پرچہ کٹ جائے گا، 73واں گھنٹہ نہیں ہوگا۔ جتنا نام فوج کا حکومتی اراکین نے اپنی پریس کانفرنسز میں یا اپنے بیانوں میں لیا ہے اتنا تو اپوزیشن پارٹیوں نے نہیں لیا۔ فوج کا نام سیاست میں لانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ انہیں ریلیف کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، چاہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس منظم ادارے کو آپ کام کرتے ہیں، اور پھر اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بھی ان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ خیر، یہ ایک بہت الگ سی بات ہے۔ اگر شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ بیان آتا کہ 72 گھنٹوں کے اندر میں ان افراد کے خلاف پرچہ کاٹوں گا جو کرپشن کی جڑ ہیں، پی ٹی آئی کا منشور بھی یہی رہا تھا، اور اس حکومت کا تو پہلا موٹیو یہ ہے کہ ہم کرپٹ افراد کو ہٹائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 2 سال اقتدار کو میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں، مگر کرپٹ افسران کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ پکڑ ہی نہیں پا رہے۔ مگر جڑ کیسے پکڑیں گے؟ جڑ ایسے پکڑیں گے کہ جن افراد کے دور میں الٹے کام ہوئے، جو اب ریٹائرڈ بھی ہو گئے، آپ انہیں بھی بلائیں، تاکہ اس وقت جتنے افراد جن اداروں سے منسلک ہیں اور اپنے کاموں میں کوتاہی برت رہے ہیں ان کو سبق حاصل ہو کہ قانون اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اب لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اگر کچھ قبضے کی فائلوں کی ہیر پھیر ہوئی ہے تو جس وقت یہ ہیر پھیر ہوئی تھی تو اس وقت کا ڈی جی کہاں تھا؟ ان کو کیوں سزا نہیں ہو پا رہی؟ ان کو کیوں نہیں بلا کے پوچھا جا رہا؟ شیخ رشید صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، 20 سے 25 سال ان کی سیاست کو ہوئے ہیں، اور یہ سیاست صرف عام سیاست نہیں ہے، ان کی سیاست وزارتوں کی سیاست ہے۔ وزارتوں پہ براجمان رہے ہیں، کبھی انفارمیشن منسٹری میں رہے ہیں، کبھی ریلوے کی منسٹری میں رہے ہیں، کبھی انٹیریئر منسٹری، ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی ہی اہم پوزیشن کے اوپر براجمان ہے۔ تو کیا ایسے بیانات ان کو دینے چاہیے کہ جن بیانات سے ملک میں بہتری کا عمل آ سکے؟ اس بات کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اب ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اب میں آپ کو ایک پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ لے لوں، ہر کوئی پولیس کے اوپر لکڑی توڑتا ہے، ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایک پولیس کے ایس ایچ او کی اگر تنخواہ 1.25 لاکھ 10 سال بھی اگر وہ کماتا ہے تو ہارڈلی 1.5 کروڑ 2.25 کروڑ بنتے ہیں۔ مگر جب اس کے اثاثات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی 15 کروڑ تک چل رہے ہیں۔ تو کیسے آخر یہ ممکن ہوا؟ کیا موروثی جائیداد بک کے ان کو مل گیا، یا پھر آپ نے کالا دھن جو ہے وہ سفید کر لیا؟ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پکڑا جائے، پھر ان لوگوں کو پکڑا جائے کہ جن کے توسط سے رقوم باہر گئیں یا اندر آئیں، مطلب ملک سے باہر گئیں یا ملک کے اندر آئیں۔ خواجہ آصف کا جو کیس ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ان کی رقوم دیکھا جائے تو 51 لاکھ روپے 1991 میں تھے، آج 221 ملین کا ان کے اوپر کیس ہے۔ کیس ایسے ہیں کہ آمدن سے زائد اثاثے 22 لاکھ روپے کیش ملتے تھے یو اے میں جب وہ وزارت داخلہ میں پوسٹ تھے، وزیر تھے، اور اس وقت 22 لاکھ روپے ان کو کیش سیلری ملتی تھی۔ شہزاد اکبر کے مطابق اس کی منی ٹریل شو نہیں کر پائے، ان کی ریسپٹ شو نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، نئی ریسپٹ شو کی، نئی ان کے پاس تھی۔ خواجہ آصف کلپریٹ ہیں، آپ انہیں جیل میں ڈالتے ہیں۔ مگر جب وہ رقوم پاکستان منتقل ہو رہی تھیں تو اداروں کے افراد جو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، جب رقوم پاکستان منتقل ہوتی ہیں تو مانیٹری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے لوگ ہوتے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں پکڑا کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات تھی تو آپ نے کوئی کمپلین رجسٹر کی؟ کیونکہ آپ تو پیسے حکومت سے لے رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ ادارے کا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیا آپ نے کوئی کمپلین لانچ کی؟ کیا آپ نے سینئرز کو انفارم کیا؟ یہ ہوتی ہے روٹ، یہ ہوتی ہے جڑ۔ اس جڑ کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے پریشر میں آ کے آپ نے غلط کام کیا؟ اگر آپ نے پریشر میں آ کے غلط کام کیا تو آپ نے حرام کر دی یہ چیز، آپ نے اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے پیشے سے آپ جو ہے نا مخلص نہیں رہے۔ آپ، ہماری شریعت بھی اجازت نہیں دیتی 2 نمبری کا۔ تو ان اداروں کے ان افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ 72 گھنٹوں میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ کرپٹ افسران
کو پکڑیں گے تو سیاستدان تو کیا کوئی بھی مائیکل لال اس طرح کی حرکت نہیں کر سکے گا، اور یہ احسان ہوگا اس حکومت کا آنے والی نسل پہ اور پاکستان کے مستقبل پہ، کہ جو پرانے حربے تھے نا وہ پرانے ہو چکے ہیں، اب نئے حربوں پہ آئیں اور نئی باتیں کریں۔ آپ نے جتنے بھی اپوزیشن کے اراکین تھے ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں، مگر آپ پروف نہیں کر پا رہے ہیں۔ پروف سے مراد یہ کہ آپ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اگر میں دیکھوں نا کہ ان کے اماؤنٹس تو بہت بڑے، وزارتوں میں فیڈرل منسٹرز رہے ہیں، اور کرپشن کی ایک لٹ مچائی ہوئی تھی، جو اتنے 2011 سے پی ٹی آئی ایک نعرہ لگاتی آئی کہ ملک بیچ کے کھا گئے۔ آپ دیکھیں اثاثے نکلتے کتنے ہیں، نواز شریف کے اوپر کتنے اثاثوں کا کیس آ رہا ہے، 10 ارب 12 ارب، خواجہ آصف پہ کتنا آ رہا ہے، 5 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ۔ اب اور کہاں ہیں؟ جتنا انہوں نے واویلا کیا تھا، اور لوگ کہاں ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اور لوگ کہاں ہیں؟ اب آپ اپنے ان لوگوں کو بچانے کے لیے فوج کا نام استعمال کر دیتے ہیں، جی فوج کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اب یہ حربے نہ کریں۔ اب آپ ان لوگوں کو پکڑیں جن کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ پیرا کے قانون کے اوپر جو ہے نا تفتیش کریں کہ آخر اس قانون کا غلط استعمال کس نے کیا، کس نے رقوم یہاں سے وہاں بھجوائی اور پھر وہاں سے یہاں پر لے کر آئے۔ آپ پچھلے 10 سال کیا 20 سال کا ریکارڈ آپ کو مل سکتا ہے، خیر آپ 10 سال کا ہی ریکارڈ ایویلویٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ پاکستان آیا اور کس کی مد میں آیا۔ اور ان سب کو ہی اگر آپ مانیٹرنگ ٹیم سے جو ہے نا وہ ایویلیوشن کرا لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، جو پیرا کے قانون کا غلط استعمال کیا جنہوں نے۔ شیخ صاحب کو اپنے بیانات کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ عمران خان نے ابھی ایک تقریب میں اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا ایک بیان تھا کہ ہم تو 1.5 سال تک یہی سمجھتے رہے کہ حکومت چلے گی کیسے، ہمیں آئے روز جو ہے بجلی کے ٹیرف کے نئے نئے ریٹس آ رہے تھے، نئی نئی فگرز آ رہی تھیں۔ تو اس کو بہت سے اراکین نے، انالسٹ جتنے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت، ہمیں تو پتہ تھا کہ حکومت کیسے چلے گی اور کیسے نہیں چلے گی، مگر حکومتی اراکین ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ میرے اس بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور جتنی بھی وزارتیں ہیں ان پر جو فائز وزیر ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ اب تفصیلات دیں گے، اور وہی اس کے مین اکیوزڈ ہوں گے کہ اگر کام نہیں ہوا تو پھر سزا بھی ملے گی، مطلب وزارت سے اتار دیا جائے گا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہی ہے، یہی چیز آپ نیچے بھی امپلیمنٹ کریں، اداروں پہ امپلیمنٹ کریں۔ بلوچستان کے ایک چیف سیکرٹری کے گھر سے 73 کروڑ روپے کیسے مل گئے؟ کراچی کے ایک ایس بی سی اے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ایک افسر کے گھر سے 2 سال پہلے ریڈ ہوئی تو 1 ارب روپے کی چیزیں ملی ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ تو کیسے بحال ہوا؟ اب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ کارروائی کریں، اور جب منظر عام پہ بھی لائیں کہ آپ نے جو کارروائی کی اس کے بعد اس کا حاصل وصول کیا ہوا، بیچ منجدار میں نہیں چھوڑیں، پکڑیں اور پتہ تو چلے گا۔ ایسی کتنے لوگ ہیں جن کے اثاثات اتنے ہیں جتنی ان کی آمدن نہیں ہے، ملک کو بیچ کے کھانے والے اصل لوگ یہ ہیں۔ آپ انہیں تو پکڑیں، پہلے آپ ایک بیان دیں اور دیکھیں کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کے جیب سے جو ہے نا وہ کالا دھن باہر نکالتے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ ہمارے یہاں سب سے بڑی کرپشن کی نشانی اور علامت ہے۔ اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی تفتیش کریں، آپ کو اگلے 5 سالوں میں پاکستان اس بہتر حالت میں ملے گا جس کا منشور پی ٹی آئی نے پیش کیا تھا۔ پریس کانفرنسز اور لفاظیوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، بہت لفاظیاں کراچی والے بھی سن چکے ہیں، پورے پاکستان میں بھی سن چکے ہیں لوگ۔ اب عمل کرنے کا وقت ہے، عمل کریں اور اس کے اوپر عوام کو بتائیں، ورنہ عوام میں اب جو ہے نا وہ بے چینی ہے اور انتشار ہے۔ کہیں یہ نہ ہو آپ کا ہی گریبان پکڑ لیا جائے۔ حکومتی وزراء کا گریبان پکڑیں اور احتساب کریں۔ احتساب کے عمل کو تیز کرنا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نچلی سطح کے اوپر چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیں، تاکہ جب وہی غلط کام نہیں کریں گے تو بڑا کچھ بھی کہتا رہے ان کو، وہ فورسفلی کچھ بھی کرتا رہے، وہ کریں گے ہی نہیں، تو مجبور ہو جائے گا۔ آپ اس چیز کو روکیں، نہیں تو نیچے والے ہی تو 36 بہانے دیتے ہیں اور بڑا کہتا ہے واہ زبردست۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور پی ڈی ایم آج جو بھاولپور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اس کی پذیرائی کیا حاصل ہو سکتی ہے اس کو، اور مولانا فضل الرحمان کا مستقبل کیا ہے۔ شکریہ۔